تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ آپ کو وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن یعنی گھنٹے کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں، نیا وظیفہ اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب بات کرتے ہیں جمعے کے وظیفے کی کہ محرم کے جمعے کو وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کی ٹائم کی۔ تو آپ نے اس وظیفے کو بعد نماز جمعہ سے لے کر نماز مغرب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو یہ وقت ہے آپ کے پاس بعد نماز جمعہ سے لے کر نماز مغرب سے پہلے۔ اب اس وقت کے درمیان آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہوں گے نماز حاجت کے لیے، اور 2 نفل آپ نے کچھ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ ہر ایک رکعت میں، یعنی جو 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے، ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو جب آپ کے یہ 2 رکعت نوافل نماز ادا ہو جائے تو اس کے بعد فوراً ہی بعد آپ نے دوبارہ سے 2 رکعت اور نماز ادا کرنی ہے۔ بالکل آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اسی طریقے سے جیسے پہلے بتایا ہے۔ تو ٹوٹل آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 کر کے۔ یاد رہے کہ ایک ہی نماز میں 4 رکعتیں ادا نہیں کرنی بلکہ 2 رکعتیں کر کے ادا کرنی ہیں، اور ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کم از کم آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں، جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، آپ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہوگا، اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو جب آپ اس وظیفے کو کر لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کرنی ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی جتنی حمد و ثنا پیش کرنی ہے آپ کریں۔ یہ تو میں نے اپنی طرف سے جتنی تعریف کی اللہ رب العزت کی، یہ میں نے اپنے اعتبار سے کی ہے۔ آپ چاہیں تو اللہ رب العزت کی آپ سے جتنی تعریف ہو سکتی ہے، جتنی حمد و ثنا پیش کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پورے ادب و احترام کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، وہ جلد سے جلد اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔